السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ بڑی ایک ایکسپلوسو انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے اس وقت۔ اگر ہم اپنا سیاسی ماحول دیکھیں، سیاست اور جس طریقے سے ہمارے ملک کی سیاست چلا کرتی تھی وہ تو پہلے بھی ایسے ہی تھی۔ مفادات تھے، سیاسی مفاد تھے، پاور پالیٹکس تھی، الائنسز تھے، ٹرائکاز تھے، کوئی کسی کے ساتھ مل کے کچھ کر رہا تھا، کوئی کسی کے خلاف کچھ کر رہا تھا۔ اب بالکل ہی لحاظ لگتا ہے ختم ہو گیا ہے اس ملک میں۔ آئین، قانون، اخلاقیات نام کی اگر کوئی چیز تھوڑی تھی اور کچھ لوگ اس کے ساتھ کھڑے بھی ہوا کرتے تھے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری سیاست سے یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ نکلتی جا رہی ہیں۔ پارلیمنٹ کو دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان، آپ کا سپریم کورٹ اور جو دوسرے ادارے ہیں، اب پہلے ایک فساد ضرور ہوا کرتا تھا، جمہوریت کا ہو، اچھے فیصلوں کا ہو، وہ اب کسی حد تک ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی لڑائی، وہ جو خط لکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے قانون سازی ہو رہی ہے اور اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، وہ گلفز آر آف ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج تک بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کیا، سیاست کی وجہ سے، اور پارلیمنٹ آج بھی یہ کہتی ہے کہ اس سیاست کی وجہ سے نہ کریں۔ لیکن ایک آئینی ترمیم ضرور ہونی جا رہی ہے جس میں لگتا ہے ایسا ہے کہ 2/3 اکثریت جمع کرنے میں تیار ہو جائے گی حکومت۔ کیسے ہوگی یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ کیا مولانا صاحب اس کے ساتھ جائیں گے یا نہیں؟ ہمارے ساتھ روف کلاسر صاحب موجود ہیں، آج ہم مولانا صاحب کے ساتھ کچھ 2 گھنٹے کی بیٹھک ہے سارے، سو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ادھر ہم نے کیا سنا ہے اور ادھر JUIF کیا کرے گی۔ لیکن میں شروع کروں گا، فاروق نائک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظاہر ہے ویسے تو ان کا جو تعارف ہے وہ پیپلز پارٹی کے ظاہر سینئر ترین رہنماؤں میں سے ہے، سینٹ چیئرمین، سابق چیئرمین سینٹ بھی رہ چکے ہیں اس وقت پاکستان۔ میں معافی ساتھ ہیں ہمارے فاروق نائک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فاروق صاحب، نائک صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی صاحب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین بھی ہیں، وہ میرے کان میں کسی نے کچھ کہا، میں وہ انٹرو پورا کرنا بھول گیا۔ سر یہ بتائیں سب سے پہلے، ہم آج بھی ابھی جائیں گے کہ مولانا صاحب کیا سوچ رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایک JUIF ہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اب تک یہ نہیں ہوا، یہ جو آئینی ترمیم ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا تھا 2-3 چیزوں پر ہے سر۔ ایک تو جو آئینی کوٹ بنانے جا رہے ہیں، اب بلاول صاحب نے اس کی مارکیٹنگ کی ذمہ داری اٹھا لی ہے اور ایسا لگتا ہے پیپلز پارٹی اس کو مارکیٹ کر رہی ہے۔ لیکن 2-3 سوال ہیں، اس کا چیف جسٹس کون ہوگا سر؟ کیا یہ فیصلہ کر لیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیصلہ نہ میں نے کرنا ہے نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کرنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے پارلیمان نے۔ دیکھیں، اس ملک کے اندر 3 ستون ہیں، پارلیمان ہے، جوڈیشری ہے اور ایگزیکٹو ہے۔ پارلیمان کا کام ہے قانون بنانا، قانون سازی کرنا، اور اگر وہ قانون جو ہے آئین کے خلاف ہے، ان کا جو بیسک سٹرکچر ہے آئین کا، فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، تو جوڈیشری کے پاس پاور ہے، سپریم کورٹ کے پاس پاور ہے کہ اس کو ڈکلیئر کر دے ایز نل اینڈ وائڈ۔ یہ ہے تھیوری آف سیپریشن آف پاور، اور اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں چیکس اینڈ بیلنسز۔ گورنمنٹ کا کام ہے انٹرپریٹ کرنا، لا کہتے ہیں جو قانون بنا اس کی انٹرپریٹیشن کرے گی سپریم کورٹ، اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے، بیکاز سپریم کورٹ از دا گارڈین آف دا کانسٹیٹیوشن۔ گورنمنٹ کا کام ہے امپلیمنٹ کرنا، پالیسیز بنانا۔ اب جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں، اس وقت ایک ہاسٹائل سچویشن بنی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی اور پارلیمان کے اندر بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی دفاع کے لیے اور جمہوریت کے لیے اور آئین کی اور رول آف لا کی اور سر، لیکن ہاسٹائل تو آپ نے کر دیا ہوا ہے نا فاروق نائک صاحب، ہاسٹیلٹی تو باہر سے آتی ہے جو ہے۔ سنے تو سی جناب، اس تمام انسٹیٹیوشن ایک ریسٹرینٹ پالیسی استعمال کریں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں ہم اپنے ملک کی کیا کہتے ہیں بقا کے خلاف جا رہے ہیں۔ جہاں تک کانسٹیٹیوشن پیکج کا تعلق ہے، جس کے آپ نے ابھی اپنے الفاظ کے اندر ذکر کیا، وہ ابھی تک پاس نہیں ہوا ہے۔ اس کے اندر بے اندازہ شکیں ہیں، مگر ایک شک یہ بھی ہے کہ اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنایا جائے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس لیے بنایا جا رہا ہے، نمبر 1، یہ COD 2006 کے اندر جو COD سائن ہوئی تھی نواز شریف صاحب اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان، اس کے اندر کانسٹیٹیوشن سر۔ لیکن ادھر رکنے سر، ایک سیکنڈ اگر میں اجازت دیں، آج مولانا صاحب کے ساتھ ہم بہت سارے صحافی لوگ بیٹھے تھے، مولانا صاحب نے ایک بات سے ایگری کیا۔ دیکھیں، جو آپ آئینی کورٹ کہہ رہے ہیں نا،
इन प्रिंसिपल हम आपकी बात से एग्री करते हैं कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है आपके मैनिफेस्टो का। लेकिन मौलाना साहब से ये सवाल मैंने ही पूछा, मैंने कहा जनाब जिस तरीके से पिछले 2 महीने में हमने बातें सुनी, पहले कहा गया चीफ जस्टिस को टेन्योर कर दो 3 साल, फिर कहा गया इसकी उम्र 68 साल कर दो, फिर कहा टॉप 5 में से कोई जज निकाल लें जिसको चीफ जस्टिस लगाया जा सके। उसके बाद आईनी कोर्ट लग ऐसे रहा है कि किसी को चीफ जस्टिस रखने के लिए और किसी को रोकने के लिए ये सारी चीज हो रही है। ये किसी मैनिफेस्टो, किसी लार्जर उसका हिस्सा नहीं है कि हम असूल के तहत चलना चाह रहे हैं, और मौलाना साहब ने एग्री किया इस बात से। देखिए भाई साहब, बात यह है कि जब कोई डॉक्यूमेंट वजूद में आता है, जब कोई अमेंडमेंट्स होती हैं तो डिस्कशंस होती हैं, मगर डिस्कशंस के अंदर कई अच्छी चीजें भी आती हैं, कई बुरी चीजें भी आती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हतमी फैसला हो जाए। हतमी फैसला जो वो होता है कि जब तमाम लोग इसके ऊपर एग्रीमेंट करें कि ये चीज अमेंडमेंट आइन के अंदर या कानून के अंदर करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूं अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि मैं इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूं, जब पाकिस्तान बार काउंसिल की और तमाम बार काउंसिल्स की कन्वेंशन हुई थोड़े दिन पहले, जिसके अंदर मैंने भी पार्टिसिपेट किया, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल के, मैंने ये तजवीज दी थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो है इसको ओपन किया जाए, इसको सीक्रेट ना रखा जाए। सर लेकिन आज जो हमारे सामने ओपन किया गया फारूक नाइक साहब, सवाल तो पीपल्स पार्टी से बनता है, आपने आर्टिकल 8 में तरमीम जाने कैसे दी? सर सुन तो लेना, बेसिक फंडामेंटल राइट, किसी को कहीं से भी उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। किसने किया है? देखें आज वो उस दिन लॉ मिनिस्टर ने हमें ऑफिशियली जो ड्राफ्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का वो हमें दिया गया। आज भी पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी 3-4 घंटे इसके ऊपर मुशावरात करती रही है, और हमने बेअंदाजा अमेंडमेंट्स प्रपोज की हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के अंदर, जो कि इंशाअल्लाह ताला 2 तारीख को हम इसको फाइनलाइज करके लॉ मिनिस्टर को अपनी तजावीज भेज देंगे। अब जब तक हमारा फर्ज है, हम भी एक स्टेक होल्डर है एज वकला की सर, लेकिन आपका स्टेक कुछ और है और मुनीर मलिक टाइप वकला का स्टेक कुछ और है। आप इसके साथ है, वो कहते हैं हम तो तहरीक चलाएंगे। देखिए तहरीक चलाना तो और बात है, पर मैं नहीं समझता मुनीर मलिक साहब भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के खिलाफ होंगे। देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों बना जा रहा है, जरा ठंडे दिल से सोचा जाए। सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट इज द एपेलेट। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेलेट कोर्ट भी है फॉर क्रिमिनल एंड सिविल केसेस एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। उनका ज्यादातर वक्त जो है, जो कम केसेस होते हैं उसके ऊपर सर्फ हो जाता है, जो पॉलिटिकल कम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। सर वो 90% नहीं होता सर। लेकिन चले मैं सवाल पूछ लेता हूँ डायरेक्ट। सर मैं आप ये आर्गुमेंट तो बिलावल साहब ने कल भी दिया, मेरे प्रोग्राम में भी दिया। मेरा सवाल सुन ले सर, आईनी कोर्ट सियासी है, इस आर्गुमेंट को एड्रेस करें कि ये सियासत की वजह से हो रहा है, ये किसी को रोकने के लिए और किसी को लगाने के लिए हो रहा है। असल सवाल का जवाब ये है सर, जरा अगर हम इस चीज से जिधर ये सुई जो अटकी हुई है उधर से हम निकल चले। ये देखें ना कोई जिंदा रहेगा, फिरौन भी आया चला गया, हजरत मूसा भी चले गए, तो ये जो आज के जो जजेस हैं ये भी चले जाएंगे, और आज के जो पार्लिमान है और आज के जो मीडिया के लोग हैं ये भी चले जाएंगे, और दुनिया चलती रहेगी। हमें ऐसा आइन बनाना चाहिए जो अवाम की उमंगों के मुताबिक, अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक और अवाम के मसाइल को हल करने के मुताबिक होना चाहिए। देखिए और सर सियासत के लिए नहीं होना चाहिए, अपने सियासी मफादात को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ सियासी बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं एज ए कानून के तालिब इल्म की तरह बात कर रहा हूँ। देखें जो क्रिमिनल और सिविल केसेस हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट खाली उनको डील करेगा, बैकलॉग खत्म हो गए। देखिए जो एक आम शहरी है ना, उसको क्रिमिनल और सिविल केसेस से ताल्लुक है, उसको किसी चीज से ताल्लुक नहीं है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात है। वो तो चाहता है कि ये एक साइल है, एक औरत है, उसके केसेस हैं तलाक के, उसकी कस्टडी ऑफ चाइल्ड का केस है, उसके नान नक्शे का केस है, एक आदमी उसकी प्रॉपर्टीज का केस है, उनको तो इससे सिविल कोर्ट में लगा सर, वो सेशन कोर्ट में दादे का केस पोता लड़ रहा है। वो चाहता है कि मेरे जो मर्डर केस है इसका जल्दी फैसला हो जाए। 20-20 साल तक ये केसेस पड़े हुए हैं। तो ये इन सब चीजों को हल करने के लिए सबको हल करना ठीक। सर अगर आप ये कह देना कि हम जो जज लगाएंगे वो कंसेंसस से लगेंगे और सब उस पर ऑन बोर्ड हो गए, ये यकीन माने आपकी आईनी तरमीम पास हो जाएगी। अगर आप इसमें से सियासत की बू आई तो फिर तो रोला पड़ेगा। चलें, जब भी जरा सुन ले थोड़ा सा मेरी अर्ज है।
ہم نے جو تجاویز تیار کی ہیں کہ جج جو بنے گا ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہوگی جس میں ججز بھی ہوں گے, جس میں وکلا کی ریپرزنٹیشن بھی ہوگی, جس میں پارلیمان کی ریپرزنٹیشن بھی ہوگی, اور جہاں تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز بھی ایسے لگے جائیں گے جو کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو سامنے رکھ کے کیا جائے, کیونکہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو یا جو بھی ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو, میری نظر کے اندر ایک چیکس اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے نامینیٹ کریں جو ہے, اور پارلیمان جو ہے اس کی اپروول دے, پارلیمان کی کمیٹیز کو اپروول دے تھرو پبلک ہیئرنگ. بالکل ٹھیک ہے سر, ایوریبڈی اگریز ود دی پروسیجرز, لیکن نیت پہ پھنس جاتے ہیں. مجھے ایک بات ایسا, نیت اس لیے پھنس جاتے ہیں, پریکٹس اینڈ پروسیجر. آپ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جمہوریت لانے کے لیے سپریم کورٹ میں کتنا اہم ہے, آپ لوگوں نے بتایا ہمیں. بلاول صاحب کہتے تھے اس کو ڈیموکریٹائزیشن آف جوڈیشری کہنا چاہیے. پھر آپ نے کیا کیا, جب آپ کا مفاد سامنے آیا آپ نے تیسرا جج نکال کے چیف جسٹس کو کہا دوسرا جج بھی اپنی مرضی کا رکھ لیں تاکہ آپ ہی فیصلے کر لیں. سر یہ پرابلم ہے اس نظام کی, آپ فیصلے کرتے ہیں اپنا مفاد دیکھ کر, یہ دیکھ کر کہ ہمیں اس ٹائم سوٹ کیا کرتا. دیکھیں آپ یہ جو کہنا آپ لوگ مجھے آپ پتہ نہیں کیوں میں پیپلز پارٹی سر, پیپلز پارٹی زرداری صاحب نے آرڈیننس نکالا آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, آپ سارا الزام مورد الزام مطلب زرداری صاحب کا آرڈیننس ہے نا سر. نہ میں نے دیکھیں, نہ میں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا آرڈیننس بنایا, نہ میں نے پرپوز کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بنائی. ہم نے تو ایز اے وائس چیئرمین آف پاکستان بار کاؤنسل ہم نے اپنی تجاویز دی ہیں, مگر میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حق میں ہوں, اور میں سمجھتا ہوں ہماری پاکستان بار کاؤنسل بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حق میں ہے. جو آپ بات کمپوزیشن کی کر رہے ہیں وہ بالکل انصاف کے مطابق ہونی چاہیے, میرٹ بیسڈ ہونی چاہیے. جو ججز لگے وہ بھی میرٹ بیسڈ لگے. سر یہ اگر کر دے تو کسی کو کیا ہے پرنسپل جو پرنسپل of the formation of constitutional court in Pakistan, I think it has become a necessity. تمام ویسٹرن ڈیموکریسیز کے اندر کانسٹیٹیوشن کورٹس ہیں, ایسٹرن ڈیموکریسیز کے, ایسٹرن یورپ کی ڈیموکریسیز کے اندر کانسٹیٹیوشن کورٹس ہیں, تھائی لینڈ کے اندر کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے, انڈونیشیا جو مسلمان بہت ملکوں میں سر, بہت ملکوں میں آپ کی بات ٹھیک ہے. تو بھائی اگر ہم بھی اگر کانسٹیٹیوشن کورٹ بنا لیں گے تو کوئی آسمان کیا کہتے ہیں نہ گر جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے جو عام مسائل ہیں وہ سپریم کورٹ حل کرے, ان کی جورسڈکشن اپنی ہوگی, کانسٹیٹیوشن کورٹ کی جورسڈکشن اپنی ہوگی, تو اس کے اندر پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے پریشانی کی سر. لیکن پریشانی ہے کس بات پہ, میں بہت شکریہ آپ کا. ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پریشانی اس بات کی ہے سر کہ لگ ایسے رہا ہے جیسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں, بار بار کوشش کی گئی, کبھی ایک طریقے سے, دوسرے طریقے سے, تیسرے سے کہ ایک جج کو رکھا جائے. اب آپ ایک آئینی کورٹ بنائیں گے, یہ سارے فیصلے ادھر جائیں گے اور کچھ کو روک لیں گے اور کچھ کو سیشن جج کورٹ میں لگا دیں گے. میں اس بات کے حق میں ہوں کانسٹیٹیوشن کورٹ بنے اینڈ دا ججز شوڈ بی سلیکٹڈ اینڈ اپوائنٹڈ آن میرٹ. ویل ڈن سر. اگر یہ ہو جائے میرا خیال ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں بہت سے سر نائک صاحب, اگر یہ ہو جائے نا تو بہت سے لوگوں کو وہ جو ٹینشن اور پریشر ہیں وہ کم ہو جائیں گے کہ میرٹ میں لگے, پہلے نام دے دیں, یہ جج لگائیں گے ہم, یہ مسئلہ ختم. میرے پاس سر بہت شکریہ آپ کا, میں نے سب آگے جانا ہے, بٹ آئی کم بیک ٹو یو ود دس. اٹ واز گریٹ ٹاکنگ ٹو یو آلسو کہ میرٹ کی بات کر رہے ہیں آپ, کے میرٹ پہ لگنا چاہیے. مسئلہ یہ کہ میرٹ ہی تو اس ملک میں چاہیے نہیں کسی کو. یہی گفتگو آج ہم 1.5-2 گھنٹے مولانا صاحب کے ساتھ کر کے آئے نہیں ترمن. میں نے پیپلز پارٹی سے پوچھا, یہ ابھی تک جواب مجھے کسی نے نہیں دیا. کوڈ یو امیجن کہ آرٹیکل 8 جیسی ترمیم جو ادھر بھی کہا جا رہا تھا, ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہماری مجبوریاں, پیپلز پارٹی نے کہا مجبوریاں, آپ اس کو کسی طرح روک لیں, جانے دی, لیکن سب سے پہلے اس آئینی کورٹ سے شروع کر لیں. آپ کا کیا خیال ہے, کدھر تک تیار ہے مولانا فضل الرحمان صاحب آئینی ترمیم؟ میں کیونکہ ہرے لگا کے ہیں, میں نہیں اس اولڈ اسکول سے ہوں تو میں سارے پوائنٹس لیتا رہا ہوں. میں جو مولانا صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی بڑی امپارٹنٹ, بیٹھ کے میں اپنے نوٹس ریوائز کر رہا تھا, کیونکہ پرنٹ میڈیا میں رہنے کا یہ میں ایک وہ ہے. 2-4 چیزیں ہیں سر. ایک ابھی بات ہو رہی تھی نا میرٹ پہ, آپ بھی خوش ہو رہے تھے, ہمارے دوست وہ بھی کہہ رہے تھے اس ملک میں میرٹ پہ نہ آپ کو جج آپ کو سوٹ کرتا ہے, نہ آپ کو جنرل سوٹ کرتے ہیں میرا خیال ہے, نہ صحافی کرتے, کوئی میرٹ پہ نہیں کرتا. اور کبھی انہوں نے کوئی عدالت کے حوالے سے الیکشن کمشنر سوٹ کوئی بھی نہیں سوٹ کرتا, اپنا بندہ سوٹ کرتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا یہ اچھا آپ اور مجھے کہتے رہنا چاہیے تاکہ کوئی ہم پہ تنقید نہ کرے, جہاں دیکھو کہ آپ لوگ ڈیویٹ کر رہے ہیں, آپ لوگ جو ہے میرٹ کی بات نہیں کرتے. مجھے بتائیے اس ملک میں یہ کون سا پرائم منسٹر, کون سا یہاں پہ آپ کی پارلیمنٹ ہے یا لوگ ہیں جنہوں نے آگے میرٹ پہ کوئی جج لگانے کی کوشش کی ہے. اچھا لگا لیتے ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں اب ہمارا اپنا بندہ بن کے رہا, نہیں بنتا تو پھر اس کے بعد وہ ناراض ہو جاتا ہے. اچھا آج کی جو وہ ملاقات تھی مولانا صاحب کی, کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ مولانا آئینی ترمیم کے خلاف ہوں گے یا حق میں ہوں گے؟ میں آپ کی ریٹنگ دوں, ریڈنگ آپ کی ریڈنگ.
میں ایسا ریٹنگ دوں. میرا یہ خیال ہے کہ مولانا صاحب یہ ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں ان ترامیم کے حق میں ووٹ دینے کے لیے, اور انہوں نے جو 3-4 چیزیں ہمیں بتائی ہیں جو ان کا خیال ہے بڑی ڈینجرس تھیں, جیسے آپ اس کا 8 نمبر کا کہہ رہے ہیں, 9 ابیوزز تھیں, کوئی آرمی ریلیٹڈ تھیں, کچھ اور چیزیں, 3 جو بڑی چیزیں حکومت چاہتی ہے نا مولانا صاحب اس پہ, اب میری ریڈنگ ہے, میں بھی رانگ, اس پہ مجھے وہ قائل لگ گئے. انہوں نے یہ جتنے صحافیوں کو بلایا ہوا تھا, اینکرز کو, انہیں تھوڑا سا اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ کل کو اگر ہم یہ چیزیں کریں تو پھر آپ ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے ہمارے پیچھے نہ پڑ جائیں, تو لہٰذا بہتر ہے. بلکہ انہوں نے ایک نا بڑی مزے کی بات کی جو بڑے عرصے بعد میں نے سنی. نواز شریف صاحب ایسے کرتے تھے, پولیٹیشین کرتے ہیں کہ صحافیوں کو بلا لو, ان کو بتایا جی کہ تسی دسو سانو کی کرنا چاہیے. حالانکہ کرنی انہوں نے اپنی مرضی ہوتی ہے. یہ 8-10 کوئی ہم نے بیٹھ کے پالیسی نہیں بنا کے دینی تھی مولانا صاحب کو. مولانا صاحب ان کی شورا نے کرنا وہی تھا, لیکن وہ آپ کا خیال ہے کر جائیں گے؟ میرا یہ خیال ہے 3 بڑی اہم چیزیں ہیں انہوں نے جو نکالنے, انہوں نے کہا ہماری وجہ سے یہ بھی نکل گئی, یہ بھی نکل گئی. جس پر 2-3 چیزیں بڑی دلچسپ کی. انہوں نے کہا ہمیں حکومت نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہم نے 8ویں ترمیم اور 9ویں ترمیم نکال دی. یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو آپ ہی کا آئیڈیا تھا, یہ بھی انہوں نے کہا. اور تیسرا وہ 63A کے ساتھ بھی اگری کرتے ہیں. اور یہ مرتضیٰ صاحب نے کہا, کامران مرتضیٰ صاحب نے, کہ اگر ججوں کی ٹرانسفر ہے بس ذاتی طور پہ میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں. سر اس کا مطلب باقی ساروں میں تو اتفاق ہی ہے. سر 3 چیزیں حکومت کی ہیں جو مجھے سمجھ پوری ترامیم میں مین ہے, باقی ادھر سے ویسے ایڈ کیا گیا تاکہ آپ اعتراض کریں, فلانا کریں, اعتراض کریں. ایک تو سب سے بڑی حکومت چاہتی ہے ایٹ آل کاسٹ کہ یہاں 2 سپریم کورٹ ہوں. اس پہ مولانا صاحب ایک ہمارا اور ایک سیشن کورٹ, ایک سیشن کورٹ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں. 2 میں ان کے مولانا صاحب کی بتا رہا ہوں کہ وہ کن 3 چیزوں پہ راضی مجھے لگے ہیں. یہ میری ریڈنگ ہے جو حکومت کا سب سے بڑا مطالبہ ہے, جس پہ جانا چاہتے ہیں کہ 2 کورٹس ہونی چاہیے. 2 کورٹس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کے بعد ان کا جسٹس منصور شاہ صاحب جو ہیں, ان کا جو مطلب جو اس پہ حکومت کو وہ شاید ٹف ٹائم نہیں دے پائیں گے, جو ان کی یہ حکومت کی منشا ہے. ایک تو اس پہ وہ راضی ہے مولانا صاحب. دوسرا اگر آپ اس پہ دیکھیں ملٹری کورٹس پہ بھی راضی ہے مولانا صاحب, سن سیٹ کلاس کے ساتھ. ٹھیک ہے سر, کہ 1-2 سال کے لیے کر لیں. یہ اسٹیبلشمنٹ بھی خوش ہو جائے گی. اچھا اس کی ریزننگ بھی انہوں نے ٹھیک دیا, میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب نے دیا. دوسرا حال تو یہ پھر بندے ڈس اپیئر ہوتے جائیں, خدا نہ خواستہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوتی رہیں. پھر آرمی کو وہ یہ سمجھتے ہیں آرمی کو 1-2 سال کے لیے آپ یہ پاورز ان کو دینی چاہیے. اور پھر انہوں نے آ کے لا کے آئیڈینٹیفائی بھی کیا. اس میں 9 کا بھی بڑا وہ ہے نا. اچھا وہ اس پہ بھی راضی ہیں. انہوں نے اعتراض نہیں کیا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 9 مئی والوں کو نہ اس میں سے نکالیں. وہ کہتے پھر ملٹری ٹرائل جو بھی انسٹالیشن وغیرہ پہ انہوں نے ٹیکس کیے یا نہیں کیے. سو وہ دوسری ایک ان کی چیز تھی. تیسری چیز, یہ 3 چیزیں حکومت کی, اس کے مجھے لگتا ہے باقی اہم یہ وایا بٹنڈا ہے, اس پہ مطلب آپ اور میں بحث کرتے رہیں گے. جو حکومت کے لیے اہم ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ عمر ہے. مولانا صاحب جب عینی اس پہ مان رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں, تو آج کہہ رہے تھے بنگلہ دیش کی انہوں نے مثال دی ہے کہ 67 ہے وہاں پہ. کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی ان کو انڈورس کیا کہ بنگلہ دیش پھر ہم نے اس کو ماڈل بنایا جا سکتا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں مولانا صاحب ذہنی طور پر وہ تیار ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ پر, یس, ملٹری کورٹس پر, یس, اور ایج پہ اور عمر کے اوپر. یہ میری ریڈنگ ہے. اب آپ کیونکہ آپ خود بھی موجود تھے, اب اپنی ریڈنگ دیں. ان 3 چیزوں پہ جو اہم ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اہم ہے, حکومت کے لیے بھی اہم ہے. اس کے بعد انہیں باقی اور کچھ چیزیں نہیں. انہوں نے بتایا بہت سارے ایگزمپشنز ہو رہے تھے, سروسز چیفز کی ہو رہی تھی, ہیومن رائٹس ابیوزز کی ہو رہی تھیں, یا پھر اس کے بعد اچھا یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ باہر نکلا کہ نہیں. وہ جو چیفز کو جو آرمی ایکٹ کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دی جا رہی ہے, مجھے نہیں لگتا اس کے خلاف ہے. ہاں اس کے خلاف بھی نہیں تھے. سو اچھا ایک ان سے سوال کیا, میرا خیال ہے وہاں پہ جب ان سے کوشچن ہوا کہ مولانا صاحب, انہوں نے کہا جناب کہ یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی وہاں سے پنڈی والوں نے بھی اپروچ کیا. انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. آپ کے ساتھ بھائی تشریف رکھتا تھا نا. ٹھیک ہے سر, یہ آپ کا کوشچن تھا کہ بھائی صاحب کہ آپ کو پنڈی والوں سے بھی ہوا. انہوں نے اس کا جواب, انہوں نے ہنستے ہونے کی کچھ باتیں رہنے دیتے ہیں, شرارت نہ کیا کر, شرارت نہ کیا اگر آپ کو. انہوں نے سو کہنے کا مطلب یہ مولانا صاحب اس وقت یا تو جو یہ بلاول نے میرا خیال کل پرسوں ایک وہ کہتے ہیں نا ایک کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی دکھائی ہے کہ ہم مولانا صاحب کے بغیر بھی کر لیں گے. سو مولانا صاحب مائٹ ہیو یہ فیلڈ کہ یہ بھی گفتگو ہوئی 63A کو اگر ریویو کیا جا رہا ہے تو یہ اگر لوٹے تیار ہو گئے تو مولانا صاحب تو ریلیونٹ ہو جائیں گے سارے میں. لیکن فیصل چودھری صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے مجھ سے پوچھا مولانا صاحب کا کیا کہہ رہے تھے وغیرہ وغیرہ. ان کا ویو یہ ہے کہ مولانا صاحب اپوزیشن کی تحریک کو لیڈ کرنا چاہیں گے, وہ حکومت کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا چاہیے. لگے آج آپ کو ان کی گفتگو سے کہیں پہ یا تو مولانا صاحب, میں نے فیصل کو یہ کہا, میں نے کہا روب صاحب کے سامنے میں آرگومنٹ رکھ کے اس کے اوپر بحث کر لوں گا کہ یہ فیصل کا آرگومنٹ ہے. لیکن اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 2 چیزیں میں پہلے سن چکا ہوں مولانا صاحب کے بعد. ہی از انجوائنگ دا پاپولیرٹی. آج تو کہا ہے خوش تھے,
میں تھے. ان کو جو مقبولیت ملی ہے وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. جو سوال میں نے بھی کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو, خیر انہوں نے مزے میں جو بات بتائی اپنے ملتانی ڈاکٹر کی کہانی سنائی کہ ملتانی ڈاکٹر نے کہا جی بڑے یہ عرصے کے بعد یہ گئے ان کے پاس اپنا یہ چیک اپ کرواتے ہیں ہارٹ کے ایشو سے, ان کو پہلے میرے سے ان کے یہ آپریٹ بھی ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا جناب کہ پہلی دفعہ مولانا صاحب میں نے آپ کے اندر کوئی اسٹریس لیول جو ہے نا یا آپ کی باڈی میں یا آپ کے یہ ٹیسٹ میں نے دیکھے تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں. انہوں نے اتنا پریشر ڈال رہا تھا ان کے اوپر, جس طرح وہ بتا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے سر مان جائیں مولانا بس کریں, یہ سیاستدان پریزیڈنٹ جا رہا ہے, پرائم منسٹر جا رہا ہے, بلاول جا رہا ہے, وہ کہتے اتنا پریشر تھا میرے پہ کہ میں مانوں لیکن وہ کھڑے رہے. مجھے نا اس کا جواب بڑا پسند آیا مولانا صاحب, لیٹ می بھی مطلب ان کی تعریف کرنے دیں. حالانکہ میری پہلی اس طرح 1-on-1 یا کسی گیدرنگ میں انوائٹڈ تھا اور میں نے چپ کر کے زیادہ ٹائم ہم نے سنا ہی ہے کہ جب میں نے ان سے پوچھا میں کہ سر یہی لوگ جو ہیں آپ نے 3 سال یا 3.5 سال آپ نے یا عمران خان صاحب کی حکومت کو ٹف ٹائم دیا, سڑکوں پہ آپ تھے, نواز شریف صاحب تو اگر لندن میں تھے, یہ باقی سارے جیل میں تھے, آپ نے سڑکیں جلوس جلسے دھرنے کیے, پی ڈی ایم کے ساتھ آپ رہے. میاں صاحب کو باہر بھیج رہے میں سب سے بڑا کردار مولانا صاحب کا, یہ جلسے جلوس نہ کرتے لانگ مارچ لے کر آ رہے تھے جس ٹائم مولانا صاحب میاں صاحب باہر گئے. سیاست کتنی برہم چیز ہے جس پہ میں کہنا چاہ رہا تھا اتنی برہم بھی نہیں ہونی چاہیے جا کہ اتنا رuthless بھی آپ لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے. مولانا صاحب کے ساتھ سارا کچھ استعمال کرنے کے بعد جب 8 فروری کے بعد مطلب دھوم دھاندلی وٹ ایور جو بھی تھا, جب یہ پاور شیئرنگ کے لیے بیٹھے ہیں, زرداری صاحب بیٹھے ہیں, شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں, بلاول وغیرہ سارے یہاں پہ آپ کو یاد ہے چودھری شجاعت صاحب کے گھر, تو مولانا صاحب غائب. مطلب جو میں بار بار کہتا ہوں دکھ اٹھا ہے فاختہ انہوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا کیونکہ یہ آپ نے پہلے بھی پوچھا. یس اچھا یہ میں نے اسی دن یہ جب ان کی پریس کانفرنس ہوئی تھی میں اسی دن کہا تھا کہ میں کہ دکھ اٹھا ہے فاختہ بھی اور کوے کھائے انڈے. اور بھائی میرے ساری محنت کی ہے یا مولانا صاحب نے, انہوں نے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ٹینشن رہی, ان پہ تنقید ہوتی رہی, ان کے خلاف یہ نعرے لگتے رہے. آج جب اقتدار بانٹنے کا ٹائم ہے تو ایک صدر لگ گیا, ایک وزیر اعظم لگ گیا, کوئی اسپیکر لگ گیا, کوئی سینٹ لگ گیا, کسی نے کوئی گورنر لگ گیا, کوئی وزیر اعلیٰ لگ گیا مولانا صاحب کا. تو مولانا صاحب نے جواب اس پہ بڑا اس پہ دیا. میں نے کہا یہ لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں کوئی شرمندگی ہوتی ہے ان کے چہروں پہ کہ 8 مہینے ہم نے مولانا صاحب کو پوچھا ہی نہیں ہے, ان کو اس میں کوئی شیئر ہی نہیں دیا. میرا خیال ہے دیٹ واز ویری بیوٹیفل آنسر. انہوں نے جو جوابات دیا جو حضرت یوسف والے قصے کے ساتھ انہوں نے ان کو لنک کیا کہ کیسے آتے ہیں, تو اس نے کہا جی میں جتلاتا نہیں ہوں, برا لگتا ہے. مالک صاحب میرے ساتھ ہیں, اگر اجازت ہے ایک سوال میں مالک صاحب اب ہم رؤف صاحب کا ویو ہے کہ مولانا صاحب ترمیم کے حق میں ہوں گے, ترمیم ہو جائے گی اگلے 10-15 دن. 3 پوائنٹس بتائے ان پہ سب پہ, لیکن اسی پہ اگری ہو جائے گا. آپ کی ریڈنگ ہوئی ہے. آپ نے میرے سے پوچھا تھا سر ادھر بیٹھ کے یہاں کیا کر رہے ہیں, میں نے یہی آپ سے کہا تھا, میں کہ ہم تو ڈورس کہہ رہے ہیں مالک میں, ٹھیک ہے جی اسی لیے تھے. مالک صاحب جی ترمیم ہو جائے گی اگلے 10 دنوں میں؟ 10 دنوں کا تو نہیں پتا, لیکن نظر تو یہ آ رہا ہے کہ یہ کر لیں گے. اور میرا خیال ہے مولانا صاحب اب اپنی شرائط پہ شامل ہوں گے. پہلے اتنی بہتر ڈیل نہ ہوتی, اب آئی تھنک وہ اپنی شرائط پہ ہوں گے. اب پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ان کی تائید کریں گے, پوزیشن آف ویکنس سے نہیں یا کسی ڈیسپریٹ سچویشن میں نہیں. اب وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اپنی باتیں منوائیں گے. پوزیشن آف اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے؟ جہاں آپ بارگینز کو لیڈ کر رہے ہوں, جہاں دوسروں کی ضرورت آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو, تو پھر آپ کے پاس بارگیننگ چپ زیادہ گیو اینڈ ٹیک میں مولانا صاحب کا فائدہ. آپ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب اپنی چیزیں مانگیں گے کہ مجھے وزارتیں دو, مجھے گورنر چاہیے. دیکھیں وہ تو آپ نٹی گریٹی تو ہم اس کا ازیوم کر سکتے ہیں نا کاشف, وہ تو ہم یہ فور شور نہیں کہہ سکتے. لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا سیاست میں ہر چیز حصہ بجز جسہ ہوتی ہے. اس وقت تو جسہ سب سے زیادہ ہیوی مولانا صاحب کا ہے. آپ دیکھ لیں آج سے یہ جب تک امینڈمنٹس کی بات نہیں چلی تھی تو کتنے آپ کو مولانا صاحب لگتے تھے کہ بالکل بیک گراؤنڈ میں ہیں, ریلیونٹ ہیں, اپنا شور ڈالتے ہیں, کوئی لفٹ نہیں کرا رہا. اب سڈنلی ساری ڈسکشن مولانا صاحب کی گرد ہے. وزیر اعظم بھی چل کے گھر پہنچ گئے, صدر, وزیر اعظم, بلاول بھٹو, ایوری وینٹ دیر, سارے. اور تو اور پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن گیا, پھر دوبارہ رات کو دوبارہ پہنچا وہاں. سو آئی تھنک اس وقت ہی از ان ون ون سچویشن. اور خالی پالیٹکس کی بات نہیں ہے, ادارے کے ساتھ بھی ان کا وزن بہت بڑھ گیا. دیٹس ٹرو. بہت شکریہ مالک صاحب اینڈ رؤف صاحب ہمارے سے گفتگو کرنے کا. شاہد خاقان عباسی صاحب آئیں گے, ذرا مسلم لیگ نون کی سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آخر کیا کر رہی ہے مسلم لیگ نون. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, سابق وزیر اعظم پاکستان. شاہد صاحب یہ آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے آج کل؟ آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے, وہ رات کو 12 بجے کوشش تو کر رہے ہیں. کیوں رات کو 12 بجے کیوں؟ کچھ ڈاکہ ڈالنا ہوگا سر. کسی آپ مجھے بتا دیں, کوئی دنیا کا ملک ہے, کوئی یہ بات تسلیم کرے گا
کہ آپ رات کے اندھیرے میں ترمیم کر رہے ہیں, کسی نے دیکھی نہیں ہے. آپ یقین کریں, میں بھی کہنے لگا تھا مسودہ کسی کے پاس 30-40 میں نے پارلیمنٹ جنہوں نے ووٹ کرنا تھا انہوں نے نہیں دیکھی, کیبنٹ منسٹر نے نہیں دیکھی, کسی نے نہیں دیکھی. وزیر قانون نے دیکھی تھی سر, ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی. وزیر اعظم نے دیکھی تھی. نہیں, میرا نہیں خیال, ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. وزیر قانون کو مجھے نہیں پتا. سر وزیر اعظم آ کے کہتے میں سائنی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈال رہا ہوں لیکن میں دیکھی نہیں. تو پھر یہ ہو کیا رہا تھا پھر, یہی کہاں سے تھی؟ یہ تو عجیب بات ہے کہ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ. دیکھیں, آپ ملک کی عوام کو اعتماد میں نہیں لینا چاہتے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ بیوقوف ہیں, ان کو کوئی رائے, اپنی اظہار رائے کا حق نہیں ہے. ہم ترمیم کر دیں گے بس ٹھیک ہے, ختم. تو that's exactly what they're doing. یہ سوچ ہے نا, یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ تباہی کی سوچ ہے. لیکن یہ سوچ میاں صاحب کی تو نہیں ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں. میں اگر لیٹس گیو ہم کریڈٹ فار دس کہ وہ کئی دفعہ ہم دیکھتے تھے اصول کے ایشو پر, ہاں نہیں یہ ایسے نہیں ہوگا, میری سپیس ہے, میں کیوں اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا اپنی سپیس دوں ٹائپ بڑے ایشوز پہ انہوں نے بڑی لڑائیاں بھی کی. یہ ہوا کیا ہے اس کا مجھے نہیں پتا, لیکن انہوں نے تو گیو اپ کر دیا نا, انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا. سب نے گیو اپ کر دیا, سب نے گیو اپ کر دیا. جو جمہوریت کے چیمپئن تھے پیپلز پارٹی والے ہمیشہ سے, آج وہ بھی رات کے اندھیرے میں تیار تھے. بلکہ کہتے ہیں جی مولانا صاحب کے پاس کہ سر آپ ذرا زور لگا لیں اور یہ آرٹیکل 8 کی ترمیم روک لیں, ہم مجبور ہیں, ہم نہیں کر سکتے. جی, جس میں بیسک فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہو رہی ہیں. جی بد نصیبی ہے, نہیں پڑھی ہی نہیں ہے نا یار. آپ پڑھیں, دیکھیں, آپ ملک کے عوام کے سامنے رکھیں, ایک ڈیبیٹ ہو, کاشف باسی پہ بات کریں, 3-4 مہینے دیں, کھل کے بات ہو ملک کے اندر. اس کے بعد آپ ڈیفینڈ کریں, حکومت ڈیفینڈ کرے, پارلیمنٹ میں بات ہو, پھر جا کر ترمیم ہوتی ہے. یہ مذاق تو نہیں ہے, ترمیم اس حکومت کے لیے تو نہیں ہے. یہ جب تک آپ واپس ترمیم نہیں کرتے رہے گی آپ کے آئین کے اندر. سر یہ بتائیں کہ کیا گیو اپ کر دیے دونوں سیاسی جماعتوں نے, ہاتھ کھڑے کر دیے اور ہینڈ اوور کر دیے کہ سر جو حکم میرے آقا ٹائپ. سر اپوزیشن بولی ہے. ہاں بات وہ تو حکومت میں مولانا صاحب کھڑے ہوئے نا سر, مولانا صاحب نے تو مولانا صاحب ایک آدمی ہے. پی ٹی آئی تو کہتی ہے ہم اس کا حصہ ہی نہیں, لیکن مولانا صاحب کی وجہ سے تو نہیں ہے, بٹ بات تو کریں نا کہ کیا اس کے اندر خرابی کیا ہے, کہیں ہم مخالفت کریں گے. سب کہتے ہیں مسودہ ہی نہیں. جی مسودہ ہی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. یہ پارلیمان میں لے کر ہے نا, اس کے بعد ڈیبیٹ. آج بھی سر مسودے کا مولانا صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے رہے, مسودے کا پتہ ہی کوئی نہیں. جی آج انہوں نے کہا کہ مسودے کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے, کہتے ہیں بس ہمیں نہیں پتا. کسی نے نہیں دیکھا, کسی نے نہیں دیکھا ہے بھی, یہ بھی نہیں. بدقسمتی نہیں ہے ملک کی, بہت بڑی بدقسمتی. یہ جو آئینی کوڈ بنانے جا رہے ہیں شاہد صاحب, اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ پرسیپشن یہ ہے کہ اس سے پہلے یار یہ بڑی بات میں ہم لوگ کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں, پہلے کہا کہ ٹینیور کر دو چیف جسٹس کا, پھر کہا کہ عمر 68 سال کر کے 3 سال اور بڑھا دو, پھر کہا کہ ٹاپ 5 ججز میں سے کوئی ایک وہ آپ کر لیں اور ان کو چیف جسٹس بنا لیں. تو آج بھی یہ بات ہوئی تھی مولانا صاحب کے ساتھ کہ مقصد اور کوشش نظر یہ آ رہی ہے کہ کسی کو لگانا ہے اور رکھنا ہے, کسی کو نہیں آنے دینا. پوری ترمیم کا یہ مقصد ہے, پوری ترمیم کا. کس کو لانا چاہتے ہیں ہم آج کہ ہم تابع کر دیں جوڈیشری کو ایگزیکٹو. آج یہ ساری ترمیم یہ ہے, ایک سینٹینس میں یہ ترمیم ہے جو کم از کم مسودے آئے ہیں, جو سوچ وہاں پر آیا ہے وہ یہ ہے. اور کسی کو چیف جسٹس بنانا ہے اور کسی کو روکنا. جی کسی کو نہیں بننے دینا, کسی کو نہیں یہ ایک شخص پہ بات آ گئی ہے. ہم نے کوئی سبق سیکھا نہیں ہے اپنی 70 سال کی ہسٹری سے. یہ ایک شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اتنی بلیٹنٹلی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے. سر آخری دفعہ آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کبھی جب فارم 47 کی حکومتیں ہوں گی تو یہی ہوتا ہے. سر فارم 47 پہ حلف بھی تو آپ کے لیڈروں نے اٹھایا نا. نہیں یہ ان کی کوتاہی ہے, یا مجبوری, خرابی پیدا ہوگی. اور یہ آپ یہ کریں گے آج, یہ جوڈیشری مکمل جو اس کے اندر تھوڑی بہت سخت رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی. میں جوڈیشری کا دفاع کرنے والا آدمی نہیں ہوں. جوڈیشری نے بڑی فاش غلطیاں کی ہیں, اس کے اپنے مسائل ہیں, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نظام کو تباہ کر دیں. وہ اشخاص کی غلطی ہے جو جج بن کے بیٹھے تھے. تو آپ جج بننے کے نظام کو درست کریں, آپ چیف جسٹس کے سلیکشن کے نظام کو درست کریں. آپ جو ان کے انٹرنل معاملات ہیں, جو آپ نے 2-3 قانون بھی پاس کیے ہیں, پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ اور یہ ایسے ہے کہ نہیں. پہلے بتاتے تھے جمہوریت کر لا رہے ہیں, پھر انہوں نے کہا جمہوریت نہیں چاہیے, ایک کام کرو چیف جسٹس کو دوسرا ووٹ بھی دے دو. جی اب اتنی بلیٹنٹلی کب دیکھا تھا آخری دفعہ شاید صاحب آپ نے پچھلی حکومت نے کیا ہو کچھ اس طرح کی قانون؟ بلیٹنٹلی کبھی نہیں ہوا. میں جو میرا تجربہ ہے اتنا بلیٹنٹلی آپ نے, میں آپ کو آپ کتنی دفعہ میں نے 7-8 دفعہ تو رہے, 88 4 وہ اور 3 یہ 8 دفعہ میں نے رہتے ہو. آپ نے اس طرح قانون سازی ہوتے دیکھی کبھی؟
نہیں دیکھیں اس طرح ایک دفعہ کوشش ہوئی تھی، یہ آئی تھنک 78 یا 70 کی بات، 97 98 کی بات، وہ جب میاں صاحب کو جی وہ کیا لیکن وہ نہیں ہوئی تھی. دیکھیں یہ آپ کریڈٹ دیں اس مسلم لیگ کی پارلیمنٹری پارٹی کو بھی اور میاں صاحب کو بھی کہ جب پارٹی نے اظہار رائے کیا اس کی مخالفت میں، امیر المومنین بننا تھا جب، معافی چاہیے نام نہیں یاد آ رہا تھا، بہرحال وہ جو بھی تھا پارٹی نے مخالفت کی، اس کو میاں صاحب وڈرا کر گئے، ہٹ گئے اس معاملے. اب آپ سوچ نہیں سکتے 2/3 اکثریت موجود تھی کمرے میں، سینٹ کی بھی قومی اسمبلی کی بھی، 17 لوگوں نے اس ترمیم کے خوبیاں اور اس کی جو کامیابی تھی اس پر تقریر کی، 17 افراد نے، 17 اور پتہ چلا کسی نے ترمیم دیکھی نہیں ہے. مخالفت کتنوں نے کی تھی؟ مخالفت جو بھی مخالف تھے تو، لیکن جو مخالفت میں بات ہوئی جب کہ بھئی ہم نے ترمیم دیکھی نہیں ہے تو وہ معاملہ درم برم ہو گیا. نئی ترمیم آئی اسمبلی میں، نہیں آئی، اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا وہ سلسلہ. لیکن اب تو آئے گی اور پاس بھی ہوگی، جی پاس بھی اور عدالتی نظام کو بلڈوز کر کے تباہ و برباد کر دیا جائے گا. صرف وہ نہیں سر، اس ملک میں لوگوں کی بیسک فنڈامنٹل رائٹس ختم کر رہے ہیں. ہائی کورٹ کے جج کو ٹرانسفر کر دو. یعنی آپ یہ سوچیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے، کوئی آئینی جو کوئی پٹیشن لے گیا، آپ کو پسند نہیں آ رہا جس طرح وہ کیس چلا رہا ہے، سی پی او کے برابر ہو جائے گا. ایک سیشن کورٹ جی چلو ایسا ٹرانسفر کرو اس کو جیل میں، کیا نام ہے، پنجاب بھیجو یا ہاؤ آر دے ڈوئنگ. خیر میری اس سے باہر ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ساری اب کنٹروورسی بن گئی ہے، قاضی فائز صاحب کو سی جے لگنا چاہیے اس کا، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا؟ میں تو کہتا ہوں قاضی صاحب کے پاس 2 چوائسز ہیں. میں نے بار بار یہ کہا ہے، میں ان کو نہیں جانتا، میری کوئی ذاتی ان سے تعلق نہیں ہے. انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی تھیں، میں ان کے اسٹانس کا قائل تھا، آج نہیں ہوں بدقسمتی سے. ان کے لیے 2 راستے ہیں، ایک عزت کا راستہ ہے، ایک 2 یا 3 سال یا 3 یا 5 سال کی نوکری ہے. اس کا فیصلہ کر لیں کیا چاہیے. یہ فیصلہ بھی آخرکار لوگوں نے خود ہی کرنا ہوتا ہے. جی یہ چوائسز ہوتی ہیں زندگی میں، چوائسز آتی ہیں. لیگیسیز جو ہوتی ہے نا ایسی، جی لیگیسی یہ ہوتی ہے، ایسے بنتی ہے. لیگیسی آپ کریٹ نہیں کرتے، لیگیسی لوگ آپ کے کسی عمل کو کیسے جج کرتے ہیں، یہ لیگیسی ہوتی ہے. میں نے بہت سے لوگوں سے سنا میں لیگیسی بنا رہا ہوں، لیگیسی بنتی نہیں ہے. شاید صاحب یہ بتائیں کہ عدالت نے ایک فیصلہ دیا، غلط یا ٹھیک ہے ایک علیحدہ بحث ہے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ مجھے یحییٰ آفریدی صاحب کا فیصلہ بڑا پسند، حالانکہ میں نے یہ بھی فیصلہ پڑھا، میرٹس اس میں بھی انہوں نے لکھے، اس میں بھی بھائی ارریلیونٹ بات ہے کہ آپ کو پسند ہے نہیں پسند. اب انکریزنگلی عرفان صدیقی صاحب نے آج پوری پریس کانفرنس کی، کل انہوں نے کہا کہ اب کیا کرے وہ آئین اور قانون کی اسمبلی، جس طرح آپ نے کہا فارم 47 کی اسمبلی، کس طرح اس کو ڈیفینڈ کرے، غلطی ہو گئی تو کیا کرے، کیا کرنا چاہیے؟ فیصلہ تسلیم کریں؟ جو آپ نے ریزرو سیٹ والا فیصلہ ہے، جی جی آپ کو فیصلہ تسلیم کرنا پڑے گا. پھر یوسف گیلانی صاحب کیوں گھر گئے تھے؟ نہ جاتے. میاں صاحب کیوں گھر گئے تھے؟ نہ جاتے نا. میں نہیں مانتا یار، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط فیصلہ ہے. انہوں نے سر خم کیا نا، غلط تھا. میں دونوں فیصلے میں یہ کہتا ہوں جو ابھی کہہ رہے ہیں آپ، وقت بدل گئے، وہ اور وقت تھے. ابھی کیا وقت ہے؟ وہی لوگ ہیں. اب مزاج بدل گئے. آپ یوسف گیلانی صاحب کی پارٹی ہے، میاں صاحب خود ہیں. اس وقت 47 پہ نہیں آئے ہوئے تھے نا. نہیں جو بھی اب آئے ہوئے نہیں، پھر آج تو زیادہ اس کا خیال کرنا چاہیے نا کہ اگر فارم 45 کی حکومتیں بھی ٹوٹ سکتی ہیں، ایک غلط فیصلے پر مانا انہوں نے، ورنہ وہ بھی کہتے ٹھیک ہے میں نہیں جاتا ہوں گھر، کیا کر لو گے. ٹھیک. تو اس لیے یہ روایت مت پیدا کریں، یہ مت کریں کہ آپ نے قانون دیکھا جو پاس ہوا ہے، جو ایک شک نکال کر اس فیصلے کی اس کی نفی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قانون آج بنا، اطلاق ہوگا پہلے سے، 18 سے اطلاق ہوگا جا کر، 17 سے 18 سے. آپ یہ کون سی سوچ ہے؟ دیکھیے ساورینٹی جو ہے وہ ٹوٹل نہیں ہوتی، ساورینٹی کی بھی حدود ہیں. کل اگر ایک پارلیمان آپ کے سارے فنڈامنٹل رائٹ ختم کر دیتا ہے، آرٹیکل 1 سے 18 تک اڑا دیتا ہے، کیا کریں گے؟ کیا وہ ترمیم ہو جائے گی؟ کبھی نہیں ہوگی. سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے اسٹرائک ڈاؤن کر دے. آج بھی فنڈامنٹل رائٹ کو چھیڑتے ہیں تو سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ اسٹرائک ڈاؤن کرے. یہ حق حاصل آئینی نہیں کورٹ ہی نہیں ہوگا اسٹرائک ڈاؤن کرنے کے لیے، وہ جب بنے گا تو دیکھیں گے. نہیں، اس سے پہلے اسٹرائک ڈاؤن کرے. یہ ممکن نہیں ہے.
یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے اختیارات ایک اسمبلی کو دے دیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہم کہتے ہوتے تھے نا دستانے اتر رہے ہیں, اب کسی کو فرق نہیں پڑتا شاید. اب میرا مفاد کس چیز میں, صرف اس بات کا ملک کو فرق پڑتا ہے, ملک نہیں چلتے اس طرح. اور میں آپ کو آج بتا دوں, اب آپ کی عمر مجھ سے کم ہے, آپ ادھر ہی ہوں گے, یہ جو بنا رہے ہیں نا, اس کا کیا پتا, یہ جو اس کا کوئی پتا نہیں کہ میں ادھر ہوں. نہیں عمر تک کاٹی نا. بہرحال انشاءاللہ دو ادھر ہو سکتے. آپ دیکھیں گے انہی میں سے جو آج پاس کر رہے ہیں نا, یہ ادھر جائیں گے. انہی قوانین جن کا اطلاق ان پہ ہوگا, جو فنڈامنٹل رائٹ چھیڑ رہے ہیں, ریزرویشن چھیڑ رہے ہیں, ہر چیز دنیا کی چھیڑ, الٹے سیدھے کورٹس بنا رہے ہیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹس, مجھے بتا دیں کس نے کب کہا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے؟ کسی عدالت نے کبھی کہا ہے؟ سپریم کورٹ نے کبھی کہا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے؟ آپ نے پچھلے سال تو بینچ بنایا, پچھلے سال اسی حکومت نے, انہی لوگوں نے لیجسلیٹ کیا کہ ایک بینچ ہونا چاہیے. کمیٹی, یو مین کمیٹی, تین رکنی کمیٹی ہو, جی بینچ کمیٹی, سپریم کورٹ کے اندر ایک کمیٹی یا بینچ ہو جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز کو دیکھے. آج آپ پوچھ لیں نا, صدر صاحب پوچھ سکتے ہیں جوڈیشری سے کہ بھائی آپ بتائیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, ضرورت ہے آپ کو, یہ پوچھ لیں. لیکن اب ہوگا یہ کہ آئین ترمیم ہو جائے گی, اگر کوئی پرابلم کھڑی ہونے والی کوئی بات کرے گا ابھی وہ کہیں گے سر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانی ہے. اب یہ معاملات صرف آئینی کورٹ میں جا سکتے ہیں. یہ بتائیں, اس میں یہ بھی ہے ملٹری ٹرائلز, اور آج بھی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ سن سیٹ کلاس کے ساتھ, اور لگتا ہے عمران خان کا, پی ٹی اے کا خیال ہے کہ عمران خان کا ہوگا ٹرائل اس کورٹ میں, ہونا چاہیے. نہیں, ملٹری ٹرائل کس نائنتھ میں, کس صورت میں؟ 9 مئی کا ملٹری ٹرائل. اگر آرمی ایکٹ ٹوٹا ہے, آرمی ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے, اس کے اندر چارجز بنتے ہیں, تو ملٹری ٹرائل سویلین کا ہو سکتا ہے ملٹری کورٹس میں. ملٹری کورٹس کوئی اسٹینڈنگ کورٹس نہیں ہے, مارشل لا کورٹس ہیں, سمری ٹرائل پروسیڈنگز ہیں. وہ آج موجود ہے, آج بھی آرمی ایکٹ کے اندر موجود ہے, بڑا کلیئر ہے کہ کس طرح کوئی سویلین بھی ٹرائی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں بڑا کلیئر ہے کہ اگر آرمی کے انسٹالیشن میں حملہ ہوا ہے تو اس میں اگر سویلین ملوث ہے اس کانسپریسی میں اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے. کوئی سیاسی ریاکشن تو نہیں اس کا آئے گا نا؟ نہیں, سیاسی ریاکشن تو بالکل آئے گا. آپ دیکھیں سیاستدانوں کے جمہوری حکومتوں میں ملٹری ٹرائلز آپ نہیں کر سکتے. یہ روایت درست نہیں ہے. آپ نے کچھ کیا, اور خاص طور وزیر اعظم کو اگر ٹرائل کرنا شروع کر دیں, آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے اس کو؟ ٹھیک, ایک بریک اگر اجازت دیں میں بریک لے لوں. بریک لیتے ناظرین, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شاہد صاحب, اگر جو پلانز ہیں وہ اس طرح ایگزیکیوٹ ہو جائیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے, باقی ججوں کو سول جج لگا دیا جائے, انفرادی جو رائٹس ہیں بڑے وہ افیکٹ ہوں, ججز کو جب دل کیا ٹرانسفر کر دیں, کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا, ملک ایسے ہی چلے گا یا نہیں چلے گا؟ ایسے ہی چلے گا, تباہی کے راستے پر جائے گا. جیسے آج چل رہا ہے, ملک اس طرح نہیں چلتے جیسے آج چل رہے ہیں, مزید خرابی ہوگی. سر آپ بڑا عرصہ کہتے تھے جمہوریت کمزور ہوتی ہے کیونکہ آمریتیں ہوتی ہیں. اب تو اس جمہوریت کو چلتے ہوئے بھی تقریباً 15, 16, 17 سال ہو گئے, لیکن یہ جو ڈیموکریٹس ہیں ان کو یہاں بیٹھے ہوئے یا سیاست میں آئے ہوئے 40 سال ہو گئے. سو ڈیموکریٹ نے تو نہیں سیکھنا, سیکھا نا انہوں نے, کرسی سیکھ لیا انہوں نے, ہر قیمت پہ کرسی لے لو, ضمیر بیچ دو, آئینی ترمیم کر دو, کالے قانون بنا دو, آگے کا مت سوچیں, آج کی کرسی کی بات کریں. اور اب مسئلہ یہ ہے کرسی میں ہے کچھ نہیں. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کرسی میں ہے کچھ نہیں, نہ وہ ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں نہ اپنے آپ کو کوئی بچا سکتے ہیں. سر لیکن اصل مسئلہ تو مخالف کو فارغ کرنے کا نا, اگر مخالف تگڑا نہ ہوتا تو شاید یہ سارا کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. مخالف اس طرح فارغ نہیں ہوتے, میں معذرت سے کہتا ہوں, مخالف اس طرح نہ فارغ ہوتے ہیں. سر عمران خان, لیٹس بی آنےسٹ, عمران خان اتنا بڑا بن گیا اس الیکشن میں, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا ہم مکا کے اس نو جائیے تو گل بننی, ورنہ نہ. الیکشن آتے جاتے رہتے ہیں. پچھلے دفعہ میاں صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, مکا رہے تھے. اس سے پہلے زرداری صاحب کو مکا رہے تھے, بینظیر صاحبہ کو مکا رہے تھے, کیا وہ مک گئے؟ اس کارن بھٹو کو پھانسی لگی, آج تک ووٹ پڑتا ہے. یہ اس سے مزید ملک کی سیاست خراب ہوتی ہے, ملک کی جمہوریت تباہ ہوتی ہے, ملک کے معاملات تباہ ہوتے ہیں. آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آج پیچھے ہٹے. میں حقیقت سے کہتا ہوں آج ایک ہی راستہ ہے, اس ساری ٹینشن کو ڈیفیوز کریں. کیسے؟ بیٹھے فیصلہ کریں یار, مذاکرات کریں, بات چیت کریں اور راستہ نکالیں. سیاستدان, فوجی, یہ جج آپس میں بیٹھے کو حل نکالیں. بہت شکریہ. شاہد خاقان بھائی صاحب موجود ہے. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ